معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیب اور سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے اس دار فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں ہمارے آخری رسول تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ پر بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 3-4 آیتیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے غموں، دکھوں اور پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ محترم سامعین، اس حقیقت سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نیک ہو یا برا انسان ہو، قانون قدرت کے تحت اسے غموں، دکھوں اور پریشانیوں کا سامنا کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان غموں، دکھوں اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے اور مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتا ہے۔ آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں یا موبائل میں دیکھتے ہیں یا قوم اور سماج میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی مشکلات اور پریشانیاں بتاتے ہیں۔ کبھی آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے محبت کی ناکامی میں اپنی جان دے دی، فلاں آدمی قرض سے تنگ آ کر کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ موت کو گلے لگا دیا، یا کوئی انسان بیماری سے تنگ آ گیا اور اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ اکثر دفعہ ہم ہمارے مسلمان بھائی جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بھی کبھی دل دہلا دینے والی خبر آتی ہے کہ دنیاوی زندگی سے تنگ آ کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا، کیونکہ خودکشی اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنی جان خود لے لینا، یہ حرام موت ہے۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، یہ دنیاوی زندگی دکھوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لاحق ہے۔ بیویاں شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری اچھی دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ شوہر بیویوں کو لے کر کے پریشان ہے کہ بیوی میری بے وفائی کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے۔ والدین اولاد کو لے کر کے پریشان ہیں کہ میں نے اتنے ناز سے اور نخرے سے پالا ہے، لیکن میری اولاد بڑی ہو گئی ہے، میری کہا نہیں مانتی ہے۔ اسی طرح
بہت سے شادی شدہ جوڑے اس بات کو لے کر کے دکھی ہیں کہ ان کے یہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ باپ کے والدین اپنی بیٹی کے شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، انسان کو تکلیف میں پیدا کیا۔ میرے معزز سامعین، لہذا کوئی بھی دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمیں زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس کائنات کے جو افضل ترین انسان تھے، انبیاء کرام، ان کو بھی غم تھا، ان کو بھی دکھ تھا، ان کو بھی پریشانیاں لاحق تھی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، تمام انبیاء کرام میں سب سے معزز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے وادیوں میں پتھر مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، تو ہر ایک پر تکلیفیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، غم میں اور فکر میں اس بات کو لے کر کے کہ آپ کی قوم قرآن پر ایمان نہیں لا رہی ہے، آپ کی قوم قرآن کو تلاوت نہیں کر رہی ہے، آپ کی قوم نماز کی پابندی نہیں کر رہی ہے، تو کیا اس غم میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، عزیز طلبہ، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کو سب سے بڑا غم کس بات کا تھا؟ اپنی امت کو لے کر کے کہ میری امت ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہی ہے۔ آج ہم لوگوں کو کس بات کا غم ہے؟ دنیاوی زندگی کا ہے کہ دنیاوی زندگی ہماری اچھی نہیں ہے، دنیاوی زندگی میری اچھی سے اچھی کیسے بن جائے۔ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ جہاں پہ ہزاروں سال رہنا ہے اور ہمیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے حساب و کتاب دینا ہے، قبر کے بارے میں کچھ بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہم غم نہیں کرتے ہیں، کبھی فکر میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فی یوم 50,000 سنہ۔ جہنم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ میرے معزز سامعین، جہنم کے آگ کو کبھی تنہائی میں غور و فکر کریں، تنہائی میں سوچیں کہ جہنم کی آگ جھلسا دینے والی ہے، آپ کی چمڑی کو جلا دینے والی ہے، آپ کی ہڈیوں کو جلا دینے والی ہے۔ اس جہنم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ کہ اے لوگوں جہنم کے آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات گرامی، ہمیں غم ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، وارثین انبیاء ہیں، خیر امت ہیں، ہم لوگوں کو فکر اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے کتنے ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی پڑھ رہے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بے نمازی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ آج قوم اور معاشرے کے اندر بے حیائیاں، عریانیت اور فحاشیت پھیل رہی ہے۔ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی یا فلاں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے۔ آج اگر ہمیں فکر ہو رہی ہے تو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے اس تمہید کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کا علاج ہم کیسے کریں۔ غموں، دکھوں اور پریشانیوں کا سب سے پہلا علاج اصلاح عقیدہ۔ عقیدے کو اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنا ایمان کو
کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، آج جو بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں، آپ کو ساری تکلیفیں جنم لے رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سے واسطہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کوئی غم اور کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اصلاح عقیدہ پر ہے۔ دین اسلام اور ملت اسلامیہ کی اساس صحیح عقیدہ پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم نازل کیا، وہ بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے ہیں، آپ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیجئے اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائیے، غیر اللہ کو اپنا ماننے سے بچائیے۔ سامعین محترم، غموں، دکھوں اور پریشانیوں کا دوسرا علاج جو بہترین علاج ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کو سب سے پہلے ہم جانیں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، اور تقوی کی جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کر کے ایک انسان برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکی کے راستے کو اپنا لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اب وہ راستہ تنگ ہو؟ آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، بارہا ایسے راستے سے گزر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے گزرے ہیں اس راستے سے؟ کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور نہایت ہی احتیاط کے ساتھ سامنے اپنا قدم رکھتا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ ہو، دائیں بائیں بچتے بچاتے اس راستے کو پار کر دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہی تو تقوی ہے۔ دنیا کی زندگی کانٹے دار راستہ ہے، دونوں طرف بے حیائیاں، برائیاں اور دنیا کے فتنے پڑے ہیں۔ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ دائیں بائیں جو کانٹے دار فتنے ہیں، بے حیائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو آپ صحیح معنی میں تقوی اختیار کر لیں گے۔ یہی تقوی ہے۔ میرے معزز سامعین، جس مسلمان نے حقیقی طور پر تقوی اختیار کیا، ظاہر سے اس مسلمان کا، اس مسلمان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگیوں میں بے شمار برکتوں کو بھر دے گا اور اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے یعنی تقوی اختیار کرتے، ہم ضرور بظہور آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، بستی والوں کو کہہ دیا کہ اے بستی والوں، اگر تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے پکا اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا ہے تو پھر تمہیں دنیا کا غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اسی طرح